اور وہ لوگ مفتی جو جن چڑیل بھوت بھگا رہے ہیں. حالانکہ جو مفتی بن جائے نا وہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو اور پنچر کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہو. سائیکلوں کے پنچر لگاتا ہوں, موٹر سائیکل کے بھی نہیں, سائیکل کے پنچر. اب آپ اپنی بائک لے کر گئے اس کے پاس, آپ نے کہا یار یہ پنچر لگا دو. بیٹا آپ کرتے کیا ہو؟ انکل میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں, میں نے بحریہ یونیورسٹی سے ایم بی بی ایس کمپلیٹ کیا میں نے. آپ مان لو گے؟ چپ کیوں بیٹھے ہو؟ آپ بولو گے کیا بول رہا ہے یار, اگر تو ڈاکٹر ہوتا تو کم از کم پنچر کی دکان کھول کے بولو بس. ہاں ہم کہتے ہیں کہ تھا ڈاکٹر لیکن لگ گیا بزنس میں, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے, کوئی بزنس کرنا شروع کر دیا. پنچر کی دکان اگر کھول کے بیٹھا ہوا ہے, وہی بائکوں کا پنچر, ٹرک کا پنچر بھی لگا رہا ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں یار اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے تو شاید اس کو کلینک سے زیادہ پیسہ یہاں مل رہا ہے. تو یہ جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اتنے لو لیول کے بلکہ گھٹیا لیول کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس کبھی آپ بیٹھ کے ان کا پھینکنا سنو, یہ جھوٹ پلوت کے بغیر چلتا نہیں ہے یہ بزنس. کیونکہ کوئی کیس تو کر نہیں سکتا ان کے اوپر کہ تو نے فلاں سے اتنے. دیکھو ڈاکٹر نے آپ کو ٹیکا لگایا, آپ کا بخار ٹھیک ہونے کے بجائے انا للہ ہو گیا, کیا خیال ہے؟ آپ کیس کر سکتے ہو کورٹ میں. کورٹ ڈاکٹر کو بلائے گی, بتا ٹیکا کون سا لگایا, ڈاکٹر کہے گا یہ والا لگایا. کورٹ دوسرے ڈاکٹر کو بلائے گی, دیکھو بھائی اس بیماری میں یہ والا ٹیکا یہ والے کولے پہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا, کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے ٹیکا صحیح ہو, جو کولا ہے وہ صحیح منتخب نہ کیا ہوا ہو, رائٹ کولے پہ لگانا تھا, لیفٹ پہ ویسے ہی بےچارے کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, کوئی پھوڑا بوڑا نکلا ہو تو تم نے وہیں کیوں ٹھوک دیا, وغیرہ وغیرہ. اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے, کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ پکڑا جا سکتا ہے نا اس کو, عامل کو پکڑا جا سکتا ہے. عامل نے کہا 1 کروڑ روپے لیا, تیری بھاگی بھی بیوی واپس لے آؤں گا. کہاں لاؤں گا, رکھوں گا کہاں؟ پھر یہ چھوڑو, ہو سکتا ہے اپنے پاس بھگا کے لے آئے, کیونکہ بہت سے عامل یہ کام بھی کرتے ہیں. 1 کروڑ روپے دے, تیری بیوی تیرے قدموں میں, یا سنگ دل محبوب تیرے قدموں میں. اب اگر اتفاق سے محبوب آ گیا, سب محبوب اتنے سنگ دل تھوڑی ہوتے ہیں, 100 میں کوئی ایک آدھ آ بھی جاتے ہیں, ان کو احساس ہوتا ہے کہ غلط کیا ہم نے, اور 99 نہیں آئے تو جو ایک آ گیا اس کو پھر یہ ڈائری میں لکھ لیتے ہیں, دیکھو ہم نے اس کو تعویذ دیا تھا اور اس کی محبوبہ بھاگی بھی واپس آ گئی. جو 99 بھگوڑے واپس نہیں آتی, بھگوڑی واپس نہیں آتی, اور اس نے لوگوں سے پیسے کھا لیے ہوتے ہیں, تو اس کے خلاف کوئی کیس ہو سکتا ہے کورٹ میں؟ کورٹ اس کو بلائے گی, بتا بے 99 لوگوں کو تو نے بیوقوف بنا کے پیسے لیے کہ ان کی بیوی واپس آ جائے گی, یا بھاگی بھی واپس آ جائے گی, یا رشتہ جڑ جائے گا, یا طلاق ہو جائے گی, وغیرہ وغیرہ. بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے ہیں. تو نے جو تعویذ گنڈا اس کو دیا تھا, تو بڑے بڑے ماہرین بیٹھیں گے جو تعویذ گنڈے کے اسپیشلسٹ ہیں, وہ کتابیں نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ اس پہ یہ والا تعویذ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا. اگر بنتا تھا تو ٹھیک ہے, نہیں بنتا تھا تو یہ تو جرمانہ دے گا. ایسا کوئی کیس ممکن ہے؟ نہیں. اگر یہ جج کے پاس چلا جائے نا, جس بندے کی واپس نہیں آئی, اور کہ میں نے اس عامل کو 1 کروڑ روپے دیے کہ میری والی کو واپس لے آئے گا, اس نے مجھے یہ تعویذ دیا, جج صاحب یہ والا تعویذ غلط دیا ہے, اس پہ کیس کیا جائے. اور جج اس عامل کو بلائے, یہ والا تعویذ غلط ہے. عامل کہے گا کیا دلیل ہے یہ والا تعویذ غلط ہے؟ خوب سمجھ لو, جس چیز کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی نا, اس کے صحیح ہونے کی بھی دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. بہت اہم بات کہہ گیا ہوں, اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. جس چیز کے غلط ہونے کی دلیل نہیں دی جا سکتی, اس کے صحیح ہونے کی دلیل بھی نہیں دی جا سکتی, کیونکہ آئنسٹائن کہہ گیا ہے نظریہ اضافت میں کہ یہاں ہر چیز کو اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. روشنی, اگر اندھیرا نہ ہوتا روشنی کا پتہ چلتا روشنی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ روشنی نہ ہوتی تو اندھیرے کا پتہ چلتا اندھیرے کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ گندا نہ ہوتا تو صاف کا پتہ چلتا. ابے کیا ہو گیا, چپ نہیں بیٹھا کرو, میرے بیان میں جب آؤ نا تو ناشتہ کر کے چائے پی کے آ جا کرو, تمیز سے رسپانس دیا کرو مجھے.